ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب السماوات والارض خالق کائنات مالک کائنات کے لیے جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، جو بیماروں کو شفا دینے والا، جو بے اولادوں کو اولاد دینے والا. لاکھوں کروڑوں انگن بے شمار درود و سلام والی بدحا شمس الضحا امین اسرا حبیب خدا امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ. معزز سامعین کرام، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جو ہمارے ہاں مشہور ترین تاریخ ہے، جس کو زمانہ قدیم کے اندر 12 وفات کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. یعنی 12 وفات سے مراد 12 تاریخ 12 ربیع الاول کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. آج کے دن میں اس دن کو ہم جشن مناتے ہیں. عید کے طور پر آج ہم اس کو لے رہے ہیں. آج کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے. تمام مورخین سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئی. لیکن عجیب بات ہے کہ آج ہم اس دن کو جشن منا رہے ہیں، اس کو بطور عید، قطع نظر اس کے کہ آج ہم، اور یہ جو ہمارا انداز ہے یہ کہاں سے لیا ہے، ہم نے کہاں سے اخذ کیا ہے، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. آج ساری کی ساری وہ گفتگویں ہوں گی، وہ باتیں ہوں گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اوصاف ہیں جو ابن عبداللہ کے اوصاف ہیں. آج آپ کے وہ سارے محاسن بیان ہوں گے جو ایک ابن عبداللہ کی حیثیت سے تھے. کبھی آپ کی ناک کی تعریف ہوگی، آپ کے کانوں کی تعریف ہوگی، آپ کے دانتوں کی تعریف ہوگی،
اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے جو آپ کو ہیبت، روب اور دبدبا دیا تھا، پوری کائنات کے صاحبان ہیبت مل جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا کے سارے ہنسی مل جائیں، حسن یوسف اور ساری کائنات کا حسن ملا لیا دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبروئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے سارے مناقب، سارے فضائل، سارے کمالات، سارے محاسن بحیا تھے. صاحب صدق تھے، صاحب وفا تھے، صاحب سخا تھے، صاحب جود تھے، صاحب نظر و کرم تھے. لیکن یہ سارے اوصاف مل کر کبھی ہم محمد الرسول اللہ کی زلفوں کی بات کریں، آپ کی زلفوں کو دیکھ کر شب زیتون کی سیاہی یاد آ جاتی. آپ کی چال ڈھال کو دیکھ کر، آپ کے ہنسنے اور مسکرانے کو دیکھ کر، آپ کے دانتوں کو دیکھ کر آسمان پر گونجنے والی بجلیاں یاد آ جاتی تھی. آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی کا ذکر آئے تو آسمان کے فرشتوں کا تقدس یاد آ جاتا تھا. یہ باتیں سب اپنی جگہ پر بجا، یہ سب باتیں درست. آپ کی حیثیت، آپ کی اہمیت، آپ کون تھے؟ وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تو جبریل جس کی رکاب کو تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا جب نگاہوں کو بدلتا کائنات بدل جایا کرتی تھی. وہ تو وہ تھا جب زمین سے نگاہ کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں کی طرف بلند کرتا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، تو اللہ قبلہ بدل دیتا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں جا کر اس نے دعا کی، اللہ نے اس قبرستان کو جنت بنا دیا. وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ پر آج وہ لیٹا ہے، اللہ نے اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا. وہ تو وہ تھا کہ جس کی ایک ایک ادا پر قرآن اترتا تھا. چادر کو پلٹا، اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. چادر لے کر وہ لیٹا، اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. وہ تو وہ تھا کہ وضو کرتا اور پانی کے قطرے اس کے صحابہ زمین پر نہ گرنے دیتے تھے. وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی تھوک کو زمین پر نہ جانے دیتے تھے. یہ سارے بہانے تھے، یہ ساری اوصاف، یہ ساری تعریفیں آج یاد رہی. لیکن یہ سارے اوصاف مل کر ابن عبداللہ کو مکہ سے باہر نکال نہ سکے. وہ ایک فرمان تھا کہ جس فرمان نے ابن عبداللہ کو راتوں رات زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا. آج سب کچھ یاد رہا، آج کملی یاد رہی، کمبل یاد رہا، آج ناک و کان و آنکھیں یاد رہی، وہ سارے اوصاف یاد رہے جو محمد الرسول اللہ کے نہیں بلکہ ابن عبداللہ کے تھے. لیکن وہ فرمان نہیں یاد رہا کہ جس فرمان نے خدیجہ کے تاجدار کو، آمنہ کے لال کو کائنات کا تاجدار بنا دیا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اس کا آج لا الہ الا اللہ کا تذکرہ نہیں. آج جلسے ہیں، جلوس ہیں، جھنڈیے ہیں، کمکمے ہیں، شمیانے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کہ جس نے آ کر اس کائنات کی حالت کو بدل ڈالا تھا، آج وہ یاد نہیں رہا. وہ کیسے یاد رہے جب ہزاروں، بیسیوں، سینکڑوں بت ہم نے سجا رکھے ہو؟ اس لیے یاد نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو ڈھانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی قبروں کو مسمار کرنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کپوں کو گرانا پڑتا ہے. ہوا ہوس کے جو دلوں میں بسا رکھے ہیں ان کو مسمار
کرنا پڑتا ہے، ان کو توڑنا پڑتا ہے۔ آج اپنے ہاتھ سے جن قبروں، جن جبوں، جن کپوں پر چادریں کمخاد، ریشم و کمخاد کی چادریں منو عطر بڑھایا جاتا ہے، ان چادروں کو اپنے ہاتھوں سے نوچنا پڑتا ہے۔ سارے حساب یاد رہے، لیکن لا الہ الا اللہ، جس نے ابن عبداللہ کو مکہ کی گلیوں سے اٹھا کر کائنات کا، آفاق و انفس کا امام بنا دیا تھا، جس لا الہ الا اللہ نے محمد الرسول اللہ ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نے آدم و ابراہیم کا امام بنا دیا تھا، آج وہ لا الہ الا اللہ وہ پیغام یہاں نہ رہا۔ آج ہماری حالت جو ہوگی، آج جو ہم باہر دیکھتے ہیں لوگوں، آج کے دن کو کبھی سوچو تو صحیح، جاؤ آج تم کو محمد الرسول اللہ کی سیرت سے دور رکھا گیا، آج کتابوں کو تم سے دور رکھا گیا، جاؤ جا کے بخاری کو تو اٹھاؤ، جاؤ صحیح مسلم کو تو اٹھاؤ، سنن اربعہ کو تو پڑھو، ذخیرہ احادیث کو تو دیکھو۔ آج کے دن مدینے والوں پہ کیا بیت رہی تھی، آج مدینے میں کیا حشر برپا تھا، آج اہل مدینہ کس عالم میں تھے، اور اس دنیا کا جلیل ترین انسان انبیاء کے بعد عمر بن خطاب، جو جرتوں کا مالک، جو قوتوں کا مالک، جس کے سینے کے اندر ایک شیر کا دل دھڑکتا تھا، آج وہ اپنے اوسان خطا کیے بیٹھا ہے۔ مسجد نبوی ہے، 12 ربیع الاول ہے، صحابہ کا اجتماع ہے، اور عمر ہے کہ تلوار کو بے نیام کیے ہوئے کھڑا ہے، اور اعلان یہ کر رہا ہے کہ لوگوں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ ادا کرے گا کہ محمد الرسول اللہ پہ موت واقع ہو چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کر چکے ہیں، تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ عمر جیسا جری شخص اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں آ کر خطبہ دیا اور اعلان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ما كان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ لوگوں، اللہ کا قرآن پڑھا کہ لوگوں سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبله الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، یہ بھی آئیں گے، آئے تھے، یہ بھی چلے گئے، اور اگلا جو اعلان کیا، کہا من کان یعبد محمدا، اور لوگوں سنو، جو اللہ کی عبادت، یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، ان اللہ حی لا یموت، اللہ حی ہے، زندہ ہے، اس کو کبھی موت، یہ ابو بکر کا اعلان ہے، یہ صدیق اکبر کا اعلان ہے، یہ میں فقیر کی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو یہ پہلی، دوسری، پانچویں، چھٹی کلاسوں میں بھی اس فرمان کو پڑھا ہے، من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا، فرمایا ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت۔ من کان یعبد محمدا، اگلا اعلان سنیے صدیق کا، صدیق نے کہا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، فإن محمدا، لوگوں آج محمد الرسول اللہ دنیا سے چل گئے۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو تمہارا رب زندہ ہے، تمہارا رب حی ہے، تمہارا رب قیوم ہے، اور اگر اپنا الہ محمد الرسول اللہ کو سمجھتے تھے تو محمد الرسول اللہ کو قد مات۔
سیدنا عمر گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے. کہا مجھے ایسے سمجھ آتا ہے جیسے میں نے اس سے پہلے قرآن کو نہ پڑھا تھا. یہ آج میرے پیش نظر تھی. یہ عمر کی حالت تھی. جاؤ جا کے بخاری کو اٹھاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ کی بیٹی اپنے نبی کے ایک صحابی اور خادم سے بڑا عجیب سوال کرتی ہے. آج لوگوں اس سے پہلے ایک بات کر لو. ہم سے گلا ہے, ہم سے شکوا ہے, ہم سے شکایت ہے. لوگ جلوس نکالتے ہیں, لوگ جلسے کرتے ہیں, لوگ کمکمے لگاتے ہیں. تم کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا تمہیں محمد رسول اللہ سے پیار نہیں ہے؟ ہم نے کہا نہیں, ہم جیسا ہم پیار تو کرتے ہیں, لیکن ایک قوم, ایک گروہ, ایک جماعت ایسی گزری ہے جو محمد رسول اللہ کے پسینے پر اپنا خون بہایا کرتے تھے. ہم نے سعد بن ربیع کو بھی دیکھا, زندگی کے آخری لمحات ہے, میدان احد زخموں سے چھو رہے, موت کی ہچکیاں لے رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آخری الفاظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا, آخری الفاظ آپ نے سلام کا جواب دے کر سیدنا زید کو کہا کہ زید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دینا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لیکن میری قوم انصار کو یہ کہنا کہ تم زندہ رہے اور دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو فرمایا کل قیامت کو اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے. یہ زندگی کی آخری ہچکی ہے. نہ باپ یاد ہے, نہ ماں یاد ہے, نہ بیٹے یاد ہے, نہ بیٹیاں یاد ہے, نہ بیوی یاد ہے, نہ اہل و عیال یاد, نہ کنبہ و خیش یاد ہے. آخری زندگی کی ہچکیوں میں اگر یاد ہے تو محمد رسول اللہ کی حفاظت یاد ہے. یہ ہے وہ محمد رسول اللہ سے ہماری محبت. اور تم کیا محبت کرو گے ان جیسی محبت کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کو تیروں سے محمد رسول اللہ کا دفاع کیا. کسی نے اپنی پشت کو محمد رسول اللہ کے سامنے, کسی نے اپنے سینے کو محمد رسول اللہ کے سامنے ڈھال بنا دیا اور وہ جناب محمد رسول اللہ پر لیٹ گئے. تاریخ نے 1000 تیروں کا ذکر کیا کہ ابو دجانہ کی پشت پر 1000 وار ہوا, لیکن ذرا برابر حرکت نہ کی کہ کہیں میری حرکت سے کہیں میرے نبی کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے. اسی جماعت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, یوادون من حاد اللہ لا تجد قوم, ایسی قوم, ایسا گروہ, ایسی جماعت اس روئے زمین پر نہیں آئی کہ جس نے محمد رسول اللہ سے اتنی محبت کی. اور محبت, اللہ اکبر, صدیق اور صدیق کی محبت کا ایک واقعہ, اور رسول اللہ کتنا صدیق کا احترام کرتے تھے. مکہ فتح ہو چکا ہے, ابو قحافہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, آپ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے, بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں. جب آپ نے اس بوڑھے ابو قحافہ کو دیکھا, کہا کاش کہ ابو قحافہ کو گھر میں ہی رکھ, میں محمد رسول اللہ اپنے قدموں سے چل کر ابو بکر کے گھر آتا. کس کے گھر آتا؟ اور لوگوں تم نے کیا سمجھا ہے؟ محبت, ہماری محبت, ہمارا عشق معاذ اللہ, یہ محمد رسول اللہ سے ایک داڑھی تو سجا نہ سکے, رسول اللہ کے چہرے جیسا چہرہ تو بنا نہ سکے, محمد رسول اللہ کے لباس جیسا لباس تو بنا نہ سکے, محمد رسول اللہ نے جو زندگی گزارنے کا انداز بتایا تھا وہ تو کر نہ سکے. ہماری محبت, یہ محبت کا معیار دیکھو. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود پیدل چلتا, میں چلتے چلتے ابو قحافہ کے ابو بکر کے بابا کے گھر آتا, وہاں پر اسلام کو قبول کرتا, بیعت لیتا, دکھ
ابو بکر کے احترام میں، ابو بکر کی تقریب میں میں گھر چھوڑتا۔ ہر شخص اسلام لینے کے لیے رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ابو قحافہ کو نہیں جانا تھا۔ یہ ہے ابو بکر کی محبت، یہ ہے ابو بکر کا پیار۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے 2.5 سال، یہ ربیع الاول کا دن 2 دفعہ ان کی حکومت میں آیا۔ کتنی دفعہ؟ کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی محفل جو منعقد کی ہو۔ عمر کے دور میں یہ دن 10 دفعہ آیا، عثمان کے دور میں یہ دن 12 دفعہ آیا، علی کے دور میں یہ دن 6 دفعہ آیا، معاویہ کے دور میں یہ دن 20 دفعہ آیا، صحابہ کی زندگیوں میں یہ دن 110 دفعہ آیا، تابعین کی زندگیوں میں یہ دن، تبع تابعین کی زندگیوں میں، ائمہ دین کی زندگیوں میں یہ دن آیا۔ کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کیا وہ محمد رسول اللہ کی محبت سے سرشار نہ تھے؟ ہم ان سے ایسی محبت کر سکتے؟ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ دن منانا محبت کا نام ہوتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے صدیق وہ پہلا شخص ہوتا جو جلوس کی قیادت کر رہا ہوتا۔ عمر وہ تھا جس کی باتوں پر تلواریں نیام سے باہر ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ سے اتنی محبت تھی۔ 10 دفعہ ان کی خلافت میں یہ دن آیا، لیکن انہوں نے منایا کہ رب وہ کون سی عبادت ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ اس سے دور رہ گئے، اور آج ہمیں یاد آ گئے۔ 300 سال کے خیر الناس کے دور میں یہ دن کسی نے نہیں منایا، اور طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ نبی کے صحابہ یہ دن منایا، اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہمارے دوستوں اور بھائیوں کے نزدیک بہت بڑے پیر ہیں، پیران پیر، بصغیر پاک و ہند اور دنیا کے تمام پیروں کی ولایت جب تک ان کے قدموں پہ نہ پہنچے نہ کوئی ولی بن سکتا ہے نہ کوئی پیر بن سکتا ہے۔ عقیدہ ان کے بارے میں ایسا بھائی رکھتے ہیں، اور اپنی شرح افاق کتاب کے اندر غنیت الطالبین میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 10 محرم الحرام ہے۔ کون سا دن ہے؟ 10 محرم الحرام۔ لوگ یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن مدینہ پر مصیبت ٹوٹی، یہ دن ہے کہ جس دن اہل مدینہ رو رہے تھے، یہ وہ دن ہے جس دن صدیق کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، یہ وہ دن ہے کہ عثمان جیسا شخص عمر سلام دیتا ہے جواب نہیں دیتے، شکایت ابو بکر سے کرتے ہیں اور ابو بکر آ کر پوچھتے ہیں، اور عثمان کہتے ہیں کہ میں نے عمر کے سلام کو سنا ہی نہیں، اور عمر کہتے ہیں عثمان نے مجھے دیکھا بھی اور سنا بھی، اور ابو بکر کہتے ہیں کہ عثمان سنا تو عثمان نے سچ کہا ہے۔ عثمان کو آج وہ غم لاحق ہے کہ عثمان کو نہ دکھتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ جاؤ دوستو بخاری کو اٹھا کر دیکھو، جاؤ بخاری کو پڑھو، کتب حدیث کو پڑھو، اس دن کے غم اور دکھ کو پڑھو، صحابہ کا دکھ غم کیسا تھا۔ اور سیدہ نے رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کے لخت جگر نے سوال کیا، ابو بکر سے نہیں کیا، عمر سے نہیں کیا، عثمان سے، علی سے نہیں کیا، کسی سے نہیں کیا، سوال کیا تو آپ کے 12 سال خادم سے پوچھا، انس بن مالک سے پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ جہاں وہ خادم تھا وہاں 12 سال محمد رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہا ہے۔ سوچئے نا، جس کے ساتھ آدمی نے اس طرح وقت گزارا وہ کیسا شخص ہوگا، اس سے محبت کیسی ہو، ایک نبی کی حیثیت سے محبت، ایک فطرتی محبت، ایک شرعی محبت، آج 2 محبتیں اکٹھی ہیں۔ اور سیدہ نے سوال انس بن مالک سے کیا، فرماتی ہے، پوچھتی ہے، اطابت انفسکم ان تاسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا۔ انس مجھے بتا تو صحیح، انس مجھے بتا تو صحیح، تم نے یہ کیسے دوبارہ کر رکھا، تمہارے پس میں یہ کیسے تھا، تمہارے جسموں میں یہ جرأت کیسے آئی کہ انہیں محمد رسول اللہ کو قبر پہ لٹا کر ان کے اوپر مٹی کو پھینکا۔
ان تحصل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الترابا. یہ سیدہ سوال کر رہی ہیں کس سے؟ انس بن مالک سے، جو محمد رسول اللہ کے خادم، 12 سال محمد رسول اللہ کی خدمت کرنے والے. صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ پریشان آتے ہیں. اور سنو بخاری کے اندر آتا ہے جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے، یہ سورج اپنی روشنی کھو بیٹھا، سورج میں نور ہو چکا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی. دن کے اجالے میں مدینہ اندھیرے کے اندر اندھیرا چھا چکا تھا، مدینہ اندھیرے میں چلا گیا. تم نے محمد رسول اندھیرا، نظر کچھ نہیں آتا، کچھ سنتا نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 12 ربیع الاول کو، آج کے دن وہ مدینہ جو روشنیوں کا شہر تھا، وہ مدینہ جہاں نبوت کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، جہاں سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر روشن، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت محمد رسول اللہ تھے. آج وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور مدینہ ٹاٹا اندھیروں میں چھا گیا. آج ہم کہاں پھنستے؟ آج کا دن محمد رسول اللہ کے فراق کا دن ہے. آج کا دن صحابہ پر ایک کوہ گرا کی طرح ٹوٹا، اور صحابہ یہ یقین نہیں کر رہے تھے، صحابہ یہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جائے. اور لوگوں ہم نے محمد رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑ دیا، اور محمد رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑا، محمد رسول اللہ کے کردار کو چھوڑ دیا. آج صرف اور صرف کمبل رہ گیا، کمبلی رہ گئی. کمبلی والا، کمبل والا، وہ چلا تو ایسے، وہ گیا تو ایسے. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ کے محاسن ہے، یہ آپ کی خوبصورتی ہے، یہ آپ کا حسن ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ شر بیداری، یہ بات درست ہے. کائنات کا حسن جو محمد رسول اللہ کو ملا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ حسان نے کہہ دیا تھا، ایسا خوبصورت نہ کسی ماں نے جنا ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ایسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہے. اس میں تو شک نہیں. اور جو شریعت محمد رسول اللہ ہے، اس میں کس نے عمل کر رہا ہے؟ وہ شریعت کس کے لیے تھی؟ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی اس دن کو صحیح معنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی صورت. اور سورت محمد رسول اللہ کی خوبصورت نہیں تھی، آپ کی سیرت بھی اتنی خوبصورت. سورت سے پیار ہے اور سیرت سے معاذ اللہ محمد رسول اللہ کا چہرہ. میں تو کہتا ہوں آج لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے فرانس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں کیا بات کروں؟ پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے خاکے بنائے کس کے؟ رسول اللہ نے اس کا جواب اپنی زندگی میں دے دیا تھا. ہم تو یہ بات زبان پہ لانا بھی جرم اور کفر سمجھتے. فرمایا میں محمد ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں محمد ہوں اور وہ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ مذمم کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام مذمم نہیں ہے، میرا نام محمد ہے. تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی خاکہ بنا رہا ہے تو خیالوں میں پڑھنے کی مذمت کیوں کروں؟ میں خود بھی تو بیت اللہ کو بناتا ہوں، میں خود بھی تو کیک میں محمد رسول اللہ کا نام لکھتا ہوں اور اس کو کاٹتا ہوں. میں خود جوتوں کے اندر میرے پاس موجود ہے. کسی بھائی کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لے. محمد الرسول اللہ کا جوتا بنایا، ان کی شبیہ بنائی اور اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. میں ان کو کیا کہوں؟ وہ تو کافر ہے، وہ لوگ تو ولد الزنا ہے. ان کی 75% آبادی جن کا باپ ہی نہیں ہے. میں ان کے بارے میں کیا بات کروں؟ میرے مسلمان بھائی تیرا ہی عالم ہے، میں ان کو کیسے کوسوں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے سوال ہے. سب سے پہلے اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی عزت کا دفاع ہو تو پھر محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کرو. اقیموا دولت الاسلام فی نفوسکم تقم علی ارضکم. اگر تم اس اسلام کو، اس دین کو، اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کر لو، دنیا میں خود بخود نافذ ہو جائے گا. جھوٹا ہے وہ جو جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، جلسے میں جائے، جلوس میں جائے اور محمد الرسول اللہ کی سیرت کو نہ اپنائے اور کہے کہ میں گستاخوں کے خلاف جلوس دکھا رہا ہوں، مظاہرے کر رہا ہوں. سن لو، وہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. سچا
سچا وہ ہے، سچا وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے۔ داڑھی کا مذاق تم کرتے ہو، لباس کا مذاق تم کرتے ہو، نبی کی شریعت کا مذاق تم کرتے ہو، اور گالی فرانس والوں کو محروم کو دیتے ہو۔ وہ بڑی دور کی بات ہے۔ سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیجیے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر ہم اسلام کو اپنی جانوں پر، اپنے گھروں پر، بازاروں میں یہ نافذ کر لیں، دنیا کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے، محمد رسول اللہ کی ناموس کو سمجھنے، محمد رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين